بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کر ہمیں نماز کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ اپنی امت کو نماز کا شوق دلایا ہے اور نماز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بڑی برکات ہے۔ آپ نے فرمایا لو ان نہر بباب احدکم، بتاؤ اگر کسی کے دروازے کے سامنے نہر گزر رہی ہو اور اس میں وہ جس کا دروازہ ہے، جس کے دروازے پہ نہر جاری ہے، روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ تو عرض کیا گیا کہ نہیں، اس کے بدن پر تو میل کچیل نہیں رہے گی، وہ تو بدن اس کا صاف ہوگا۔ فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے درمیانی اوقات میں کوئی خطا، کوئی گناہ اگر ہو جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ نماز کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ وضو پر فضائل آئے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی آدمی ہے جس کا کارخانہ ہے تو وہ اپنے کارخانہ میں کام کرتا ہے، کام کرنے کی وجہ سے اس کے بدن پر کوئی گرد و غبار پڑ جاتا ہے، تو جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے راستے میں 5 نہریں ہیں، تو ہر نہر پر وہ غسل کرتا ہے، تو غسل کرنے کے بعد اس کے بدن پر کوئی گرد و غبار نہیں رہے گا۔ فرمایا اسی طرح کہ جب کوئی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کا بدن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ 2 مثالیں دی ہیں، ایک دروازے کے سامنے، ایک کام کرنے والوں کے لیے۔ کچھ لوگ ہیں جو گھر میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی فرمایا تمہارے دروازے کے سامنے نہر جاری ہے۔ عالم مثال میں نماز کی صورت سمجھو نہر ہے، عالم مثال میں اعمال کی صورتیں ہوتی ہیں، تو عالم مثال میں نماز کی صورت نہر ہے، جیسے نہر جاری ہے۔ تو جو آدمی نہروں سے فائدہ اٹھاتا ہے، بتاؤ اس کے علاقے میں سرسبز و شادابی ہوتی کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہری علاقے میں کھیت سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، جہاں نہریں جاری ہوں۔ بھئی ہمارے مزدوروں کے بھی راستے میں 5 نہریں ہیں، ہمارے دروازے پر اللہ جل جلالہ نے نہر کو جاری فرما دیا۔ اب کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو یہ تو قصور اس کا ہے۔ مسلمانوں کے تو دروازوں پر اس کے راستے میں نہروں کو جاری کر دیا، جیسے نہری علاقے میں کھیت سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، فصلیں اچھی ہوتی ہیں، اگر نہروں سے کوئی فائدہ اٹھائے، اپنے کھیتوں کو پانی دے۔ اسی طرح مسلمان معاشرہ اگر اس کے اندر مسلمانوں کے ماحول میں نماز کا رواج ہو، نماز کا شوق ہو، مساجد آباد ہوں،
تو ان کی زندگیاں، ان کا معاشرہ سرسبز و شاداب خوش و خرم ہوتا ہے، بابرکت ہوتا ہے۔